میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب نے بعد نماز ایک خصوصی تقریر کی جس میں انتہائی درد مندی سے اپیل کی کہ گرمی کا موسم ہے، مسجد کھیتوں کے وسط میں بنی ہوئی ہے، بہت سے طالب علم اس کے مدرسے میں پڑھتے اور رہتے ہیں، عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھنا پڑتی ہے کیونکہ عشاء کے اوقات میں بجلی نہیں ہوتی وغیرہ۔ میری 3 دن بعد بیرون ملک روانگی تھی۔ میں گھر آیا، پیسے لیے اور اس میکینک مقصود کو فون کیا جس سے میں جنریٹر میں کوئی خرابی ہو جائے تو درست کرواتا ہوں۔ مقصود جمعے کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیسے لگا کر تاش کھیلتا ہے، لیکن اس نیکی کے کام کا سن کر میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ ہم بازار گئے، جمعے کی وجہ سے کتنی ہی دکانیں بند تھیں مگر ایک دکان کھلی مل گئی اور ہم نے وہاں سے ایک نیا جنریٹر خرید لیا۔ جنریٹر بڑا تھا، میری کار میں نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ طے ہوا کہ ایک رکشہ اس مقصد کے لیے کر لیا جائے۔ ہم نے یہی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ نیکی کا یہ کام خاموشی سے کروں اور مسجد میں کسی کو علم نہ ہونے پائے کہ یہ جنریٹر میں نے بھجوایا ہے۔ میں نے اور مقصود نے ایک مقام طے کیا تھا کہ وہ وہاں تک جنریٹر لائے گا اور میں اسے بتاؤں گا کہ یہ جنریٹر کس کے حوالے کرنا ہے۔ آدمی میرے ذہن میں تھا۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا اور جب مقصود کا رکشہ وہاں پہنچا تو اس نے افسوس کے ساتھ بتایا کہ چونکہ رکشے والے نے جنریٹر اچھی طرح نہیں باندھا تھا تو وہ ایک جگہ سڑک پر گر گیا۔ میں نے بھی دیکھا جنریٹر کے سامنے کے رخ پر اس پر ایک گڑھا پڑ گیا تھا، لیکن مقصود نے جنریٹر وہیں اسٹارٹ کر کے میری یہ تسلی کروا دی کہ وہ درست اور چلنے کی حالت میں تھا۔ میں نے مقصود کو بتایا کہ وہ جنریٹر کن صاحب کے حوالے کرے اور بس اتنا کہہ دے کہ مولوی صاحب کی آج والی تقریر سن کر کسی نے یہ جنریٹر اللہ واسطے دیا ہے اور میں اس شخص کا نام بتانے سے قاصر ہوں۔ مقصود سمجھدار آدمی ہے، وہ میری بات سمجھ گیا اور جنریٹر متعلقہ صاحب کے حوالے کر دیا۔ میں 2 دن بعد بیرون ملک جا رہا تھا اور چونکہ میں صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہوں تو میرا مسجد میں جانا نہیں ہوا، لیکن گمان یہی تھا کہ اب محلے والوں کو عشاء کی نماز اندھیرے میں نہیں پڑھنا پڑ رہی ہوگی اور پنکھوں سے نماز کے دوران ٹھنڈی ہوا لگتی ہوگی تو نمازی بھی میرے حق میں دعا کرتے ہوں گے۔ میں بیرون ملک چلا گیا۔ اگلے برس چھٹی پر آیا تو محلے کے چیدہ لوگوں سے ملنے بھی گیا۔ یہ خبر تو مجھے پردیس میں ہی مل چکی تھی کہ ہم سے چند گھر چھوڑ کر رہنے والے اور مسجد کے کرتا دھرتا بٹ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں بٹ صاحب کے بیٹوں کے پاس تعزیت کے لیے چلا گیا۔ گو بٹ صاحب کے انتقال کو کئی ماہ ہو چلے تھے، لیکن پھر بھی بیٹے بہت اداس تھے۔ میرے بیٹھے ہوئے ہی بجلی چلی گئی۔ بٹ صاحب کا چھوٹا بیٹا معذرت کر کے اٹھا اور جنریٹر چلا دیا۔ ہر طرف روشنی ہو گئی اور پنکھے سے ہوا بھی نکلنے لگی۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا تو بٹ صاحب کے گھر کے آنگن سے گزرا۔ میری نظر جنریٹر پر پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ یہ وہی جنریٹر تھا جو بازار سے لاتے ہوئے گر گیا تھا اور جس پر ایک بڑا سا نشان پڑ گیا تھا اور جسے مقصود میکینک میرے کہنے پر بٹ صاحب کے حوالے کر کے آیا تھا۔ بٹ صاحب انتہائی نیک آدمی تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے جنریٹر مسجد میں رکھنے کے بجائے اپنے گھر میں رکھ لیا ہو۔ اگر ایسا نہیں تھا تو جب تک میں وہاں بیٹھا رہا جنریٹر سے چلنے والے پنکھے کی ہوا بجائے ٹھنڈی کے گرم کیوں تھی؟ یہ عقدہ آج تک مجھ سے نہ کھل سکا۔